تو بہرحال میرے پاس جو سوالات ہیں اس وقت وہ ہیں 17 سوالات ہیں، اور یہ 15 اور 16 فروری 2024 کے شام تقریباً 4 بجے تک، 4 بجے تک جتنے یہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے مجھے دے دی ہیں۔ سوال نمبر ہے جی 1، السلام علیکم حضرت صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ درود پاک لکھنے کا ثواب بھی ملتا ہے، سورہ الرحمن قاری عبدالباسط کی آواز میں سننا کیسا ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ بیماری کے لیے ان کی آواز میں سورہ الرحمن سنیں۔ درود پاک لکھنے کا ثواب ہے، کیوں نہیں ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کام کی کوئی پیچھے سے ہمیں نص نہیں ملتی، کوئی ثبوت نہیں ملتا، یعنی ہر بدعت ہم ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ثواب کے نام پہ۔ جتنی دیر میں آپ نے درود پاک لکھنا ہے، آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ لکھیں تو آپ تب کہ آپ کتابت کر رہے ہیں، یا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں جہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آئے گا میں بولوں گا، ٹھیک ہے، میری تو مجبوری ہے، یا کتاب میں جو لکھ رہا ہے کتابت کر رہا ہے اس کی تو مجبوری ہے، اس کے لیے تو حکم بھی ہے کہ جہاں بھی حضور کا نام آئے وہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لکھے۔ آپ کو یہ شوق کیوں ہے؟ کیوں اپنی صلاحیتیں ادھر لگا دیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک کاپی کے اندر محبت میں حضور کے پیار میں درود پاک لکھتے بھی رہتے ہیں، مجھے صرف یہ بتا دیں اس کو کیا کریں گے؟ آپ اس کو آپ کیا کریں گے؟ آپ قرآن کھول کے قرآن کی زیارت تو کرتے نہیں ہیں، اس کی زیارت کب کرو گے؟ یا بعد میں آنے والے جو ہیں اس کاپی سے کیا نفع اٹھائیں گے؟ تو اللہ والو کام وہ کر کے مرو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کام بتائے کہ بندہ کام کر کے گیا ہے۔ اس لیے آپ درود پاک پڑھا کریں، اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑھیں۔ بے شک یہ کام کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا نفع کیا ہوگا آپ کو؟ تو اس لیے بجائے کہ یہ اپنی صلاحیتیں ادھر لگانا، پھر اس کاپی کو سنبھالتے رہو گے، پھر اس کا سنبھالنا آپ کے اوپر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، احترام واجب ہو جائے گا، ادب واجب ہو جائے گا، پھر آپ اس کو کہاں لیے پھرو گے؟ پھر کیا ہوگا؟ لکھ کے جس طرح قرآن کو اوپر چھتی پہ چڑھایا ہوا اس کو کسی الماری میں دبا دو گے، دفن کر دو گے، پھر پیٹ کر کے دیکھنی بھی نہیں ہے، شوق ہے 2 4 دن 5 دن کے بعد یہ اتر جائے گا۔ اس لیے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ درود پاک پڑھا کریں۔ دوسرا یہ کہ سورہ الرحمن قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں سننا کیسا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ بیماری کے لیے ان کی آواز میں سورہ الرحمن سنیں۔ اچھا جی، ہر بندہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ گوشت کھاؤ، گوشت میں طاقت ہوتی ہے۔ کیا کھاؤ؟ کسی نے کھلایا بھی ہے کبھی؟ کھانا تو اپنے جیب سے ہے نا، تو کیوں آپ کی مت ماری گئی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے جی قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں بیماری کے لیے سورہ الرحمن سنیں، اس میں فائدہ ہو جاتا ہے؟ کیا یہ بات کسی ولی اللہ نے کہی ہے؟ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے؟ یہ بات کسی علماء میں سے کسی عالم دین نے کہی ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے دین جو ہے علماء سے ملے گا، مشائخ سے ملے گا، یہ بندوں سے ملے گا۔ کیوں مت ماری گئی ہے دوڑی ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ امت رسالے پڑھ پڑھ کے، کتابیں پڑھ پڑھ کے، سوشل میڈیا پڑھ پڑھ کے اس قدر گر چکی ہے کہ دین کن سے لیتے ہیں؟ لونڈے لپاڑوں سے۔ کن سے لے رہے ہیں؟ لونڈے لپاڑوں سے۔ جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا ان سے دین لے رہے ہیں۔ بھائی سورہ الرحمن ہو، سورہ واقعہ ہو، کوئی بھی سورت ہو، اب بھی 2 گھنٹے 2 منٹ کا بیان کر کے فارغ ہوا ہوں، شرائط لاگو ہو کر رہیں گی، شرائط لاگو ہو کے رہیں گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ الرحمن پڑھو، فلاں کو نفع ہوا، فلاں کو نفع ہوا۔ ڈاکٹر جوید صاحب جو ہے وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر دے۔ میں ان سے ڈاکٹر صاحب سے کیا گلہ کروں؟ پیشواؤں کو معلوم نہیں ہے کہ شرائط کیا ہوتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب کیا بتائیں گے شرائط؟ ان کو کیا معلوم کہ جب بھی کوئی رقیہ میری آواز میں ہو، ان کی آواز میں ہو، کسی کی آواز میں ہو، جب بھی رقیہ سنتے رہو گے، ایک رقیہ ایک عرصے تک سنو گے، اس کی شرائط لاگو ہو کے رہیں گی، اس کا جو نظام ہے موکلات کا وہ متحرک ہو کے رہے گا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ الرحمن سنو، ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دن رات سورہ الرحمن پڑھی، بعد میں وہ رجت کا شکار ہو گئے، گھر ان کے شیاطین جنات سے بھر گئے، ان کو تو بیماری سے کچھ افاقہ ہو گیا، لیکن ایک بیماری سے نکلے تو دوسری بیماریوں میں بھی وہ الجھ گئے۔ آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اگلی بات جو آپ نے کہی ہے کہ قاری عبدالباسط صاحب، وہ آپ کی بات جائز ہے پوچھنے والی، اس کو وہ میں بتا دیتا ہوں وہ راز کیا ہے۔ جب ڈاکٹر جوید صاحب کے مرشد نے یہ عمل ان کو دیا، اس وقت یہ ٹیپ کا زمانہ تھا،
وہ چینجر نہیں ہوتے تھے، وہ جس کو توا کہتے تھے، وہ جو گھومتا تھا یوں کر کے، اس کا زمانہ تھا۔ اس کے بعد ٹیپ کا زمانہ آ گیا، جس کو ٹیپ ریکارڈر آپ کہتے ہیں، اس کا زمانہ آ گیا۔ تو اس وقت کیسٹیں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں قاری عبد الباسط صاحب رحمت اللہ علیہ حیات تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا تلاوت کی دنیا میں، قرات کی دنیا کے اندر ان کا نام تھا، اس لیے انہوں نے ان کا نام لے لیا، وگرنہ اصل اللہ والا سورہ الرحمن ہے۔ قاری کی آواز کا کوئی اپنا جادو نہیں ہے، ان کا اپنا اثر ضرور ہے، ان کا تقویٰ اپنی جگہ پہ، وہ جو فیضان ہے وہ قرآن کا ہے، لیکن کیونکہ اس وقت نام ہی ان کا تھا۔ جس طرح بعد میں جب قاری عبد الباسط جو ہے رحمت اللہ علیہ پردہ کر کے وصال ہو گیا، تو اس کے بعد شیخ عبد الرحمن سدیس جو ہیں، جو ابھی بھی ماشاءاللہ حرم کے امام ہیں، پھر ان کا نام جو ہے وہ بنا۔ اب 2-3 اور امام بھی ہیں، ان کا بھی نام الحمدللہ لوگ ان کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھر ان کے مرشد نے کیونکہ کہا تھا کہ قاری عبد الباسط کی آواز میں لوگوں کو سورہ الرحمن سنایا کرو، تو اللہ اس سے شفا دے دیتا ہے۔ تو بھائی یہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن سے تو شفا ہوگی۔ رب کیا فرماتا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے باعث رحمت اور باعث شفا ہے۔ آپ شیخ عبد الرحمن سدیس کی آواز میں سورہ الرحمن سنیں گے، میری آواز میں سنیں گے، کسی کی آواز میں سنیں گے، نفع سورہ الرحمن سے ہونا ہے۔ لیکن عملیات کی دنیا میں شرط یہ ہوتی ہے کہ جس نے جو عمل جیسے بتایا ہو ویسے کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عملیات کا اصول ہے۔ تو ان کے مرشد نے کیونکہ قاری عبد الباسط صاحب کا بتایا ان کو، تو اس لیے ڈاکٹر صاحب کے اوپر لازم ہے کہ وہ عبد الباسط صاحب کا لوگوں کو بتائیں۔ تو اس لیے، ورنہ اور ایسی کوئی اس کے اندر پابندی یا پیچیدگی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سوال نمبر ہے جی 2۔ السلام علیکم حضرت صاحب، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یا حفیظو یا سلامو کا اگلا نظام بھی سمجھا دے۔ بھائی میں نے 2 بار کوشش کی ہے، سوشل میڈیا والوں نے مجھے روک دیا ہے کہ جب ایک موضوع کے اوپر 2 بیانات کٹھے آتے ہیں تو لوگوں کی دلچسپی سوشل میڈیا سے کم ہو جاتی ہے، کچھ وقفہ دے دے۔ تو انشاءاللہ رمضان المبارک سے پہلے کوشش کروں گا کہ اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ بھی آپ تک پہنچ جائے۔ سوال نمبر 3 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین۔ میں نے 1.25 کروڑ سورۃ اخلاص کی نیت کی ہے، میں ہر روز 5000 مرتبہ پڑھتی ہوں۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ ایام کے دنوں میں بھی یہ عمل جاری رکھوں؟ پلیز بتا دیں، جزاک اللہ۔ جی بالکل، آپ اس کو وظیفے کی نیت سے پڑھیں گے ایام کے دنوں میں بھی، اور جو میں نے شرائط بتائی ہیں حصار کی، ان حصار کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ نہ کرے کوئی آپ سے خطا ہوگی تو اس کا نقصان بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ ابھی اسی ہفتے کے اندر بھی سورہ یاسین کے ساتھ حصار یہ والا بیان آئے گا، اس بیان کو بھی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے تاکہ حصار کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات ہوں۔ لیکن آپ نے جو حصار ہے وہ خضری عمل ہی کا کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ جاری رکھیں اور آپ بالکل پڑھیں، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ سوال نمبر ہے جی 4۔ السلام علیکم حضرت صاحب، کیا اس میں ذات اللہ میں حفاظت و حصار والی خاصیت بھی موجود ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ اللہ والے، ہر قرآن کا حرف، ہر کلمہ یعنی لفظ، ہر آیت، ہر صورت کے اندر حفاظت کا نظام بھی موجود ہوتا ہے عمومی طور پہ، لیکن کچھ اسماء الحسنہ، کچھ آیات اور کچھ صورتیں خاص طور پہ حفاظت کے لیے آئی ہیں۔ تو جب عملیات کی دنیا میں ہم آتے ہیں تو پھر عمومی نظام نہیں چلتا، پھر خاص نظام چلتا ہے۔ تو جو حصار کے لیے اسماء الحسنہ استعمال ہوتے ہیں، یا حصار کے لیے آیتیں استعمال ہوتی ہیں، یا حصار کے لیے صورتیں استعمال ہوتی ہیں، آپ ان کا حصار کرنا سیکھیں، خاص طور پہ مسنون حصار، جس طرح خضری عمل ہے، یا آخری 3 کل کا حصار ہے، آیت الکرسی کا حصار ہے، وہ والے حصار آپ کیا کریں۔ سوال نمبر ہے جی 5۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو تندرستی صحت دے، آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، گھر سے چیزوں کے گم ہو جانے کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دے۔ کبھی زیور گم ہو جاتا ہے، کبھی پیسے رکھے تو نہیں ملتے، گھر میں کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے کہ کوئی چوری کرے، تالا بھی لگایا ہوتا ہے، پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تلاش چینل کے اوپر سورہ یاسین سے حصار، وہ حصار والا بیان مکمل سنیں، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب تک آپ حصار نہیں کریں گے، ہر نماز کے بعد خضری عمل نہیں پڑھیں گے، اس مسئلے کا کوئی حل
نہیں ملے گا آپ کو. اور اگر کوئی کسی عامل کے پاس آپ جائیں گے تو وہ کیا کرے گا, حساب کتاب لگا کے آپ کے اپنے پیاروں کا نام بتا دے گا. تو مالی نقصان تو ہو رہا ہے, پھر رشتوں کا نقصان بھی ہو جائے گا, آپ کے دلوں میں نفرتیں آ جائیں گی, فلان چوری کرتا ہے یا فلان چوری کرواتا ہے. اپنا حصار مضبوط کریں انشاءاللہ العزیز, پھر معاملات جو وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں. اس کے لیے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. حصار آپ کی ذات کے لیے بھی ہے اور اپنے گھر کا روحانی حصار بھی کریں انشاءاللہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ ملے گا. سوال نمبر ہے جی 6. السلام علیکم حضرت صاحب, آپ نے جمعہ کے بیان میں عصر کی نماز کے بعد کرنے والا وظیفہ بتایا ہے. 7 جمعہ کرنے کے بعد اگر کسی مجبوری یا بیماری کی وجہ سے رہ جائے تو اس میں کوئی رجعت تو نہیں ہوگی؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. ہرگز رجعت نہیں ہوگی, آپ بے دھڑک ہو کے کریں. لیکن میں نے بے دھڑک ہو کے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب دل کیا کر لیا اور جب دل کیا چھوڑ دیا, ایسے نہیں کرنا. آپ نے لکھا ہے کہ با امر مجبوری, تو مجبوری میں جب اللہ رائے دیتا ہے تو میں سختی کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ تو مجبوری میں رائت ہے, اگلے جمعے آپ کر سکتے ہیں. سوال نمبر ہے جی 7. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے لاکھوں کی تعداد میں وظیفے کی ہیں. میں نے کہا خدا کی قسم میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں نے لاکھوں کی تعداد میں درود پاک پڑھا ہے, یعنی میں ذہنی طور پہ تیار تھا. میرے ذہن میں تھا کہ وہ کہنے میں لاکھوں کی تعداد میں صاحب اب تک درود پاک پڑھ چکا ہوں یا پڑھ چکی ہوں, یوں ہوگا. سوال نمبر ہے جی 7. السلام علیکم حضرت صاحب, میں نے لاکھوں کی تعداد میں وظیفے کی ہیں, 1.25 لاکھ مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا ہے. اب 100 بار پڑھ رہا ہوں. حصار کے لیے 1 درود پاک, ایک بار آیت الکرسی اور 3 کل شریف کا عمل کر رہا ہوں. میرا گھر برباد ہو چکا ہے, رہنمائی فرمائیں. لالا میں کوئی رہنمائی نہیں کروں گا, ان سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. شافی امت کو اللہ اللہ کرنے سے روکتا ہے. اب آپ ان کے دروازے پہ جاؤ, ان کے دروازے پہ جاؤ. تو اللہ جو بنیادی باتیں ہیں سارے بیانات کو ایک ایک کر کے سنیں, جس طرح میں نے پہلے لوگوں کو بھی کہا ہے کہ جو سورہ یاسین کا حصار کے اوپر میں نے بیان کیا ہے, 2 گھنٹے کا وہ بیان ہے, توجہ کے ساتھ سنیں, آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی. پھر جو ایک حصار آپ منتخب کر لیں, خاص طور پہ خضری عمل کا جو آرزو چینل پہ موجود ہے, اس کے بعد پھر جو وظیفے آپ کرتے ہیں اس کی تفصیل مجھے بتائیں کہ آپ کیا کیا پڑھتے ہیں. اس میں جو چیز پڑھی جا سکتی اس کی میں اجازت دے دوں گا, باقی بند کرا دوں گا, تو پھر آپ کا علاج ہوگا. ورنہ اللہ والے جس طرح آپ نے لکھا ہے کہ میرا سارا گھر برباد ہو چکا ہے, تو خدا نہ خواستہ آپ بھی بستر پہ پڑ گئے تو پھر علاج کون کرے گا اور رجت سے باقی گھر والوں کو بھی کون نکالے گا. سوال نمبر ہے جی 8. السلام علیکم حضرت صاحب, جمعہ کی نماز کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں. کیا جمعہ کی نماز جمعہ پڑھنے سے ہو جاتی ہے یا ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے؟ عورتیں اگر نماز جمعہ پڑھ لیں تو وہ کس طرح پوری نماز ادا کر سکتی؟ رہنمائی فرما دے. جی اس آپ کے سوال کا مکمل جواب جو ہے وہ آرزو چینل پہ پہلے سے 2-3 مہینے سے پہلے اپلوڈڈ ہے. ویڈیو لسٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ خواتین جمعے کی نماز کیسے ادا کریں, اس میں آپ کو اس کا جواب جو ہے انشاءاللہ شافی مل جائے گا. سوال نمبر ہے جی 9. السلام علیکم حضرت صاحب, آپ کا مدنی چینل والے علامہ صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رہنمائی فرمائیں. بہت سے لوگ اس بارے میں آپ کی رہنمائی چاہتے ہیں, جزاک اللہ خیر. بیٹے بات یہ ہے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. رانجا پیر تے رانجا سب دا سانجا, تو صوفیہ کے ہاں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. ہمارے ذمہ جو اتنا کام لگا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ امت کے اندر شعور بیدار کرنا کہ اللہ کہاں سے ملا ہے, در مصطفیٰ سے, تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی در مصطفیٰ سے ملے گا. بس ہم اتنی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرا تیرے یا میرے تیرے مرشد کا طریقہ, بزرگوں کا طریقہ نہیں چلے گا. اللہ ہمیں در مصطفیٰ سے ملا ہے تو اللہ اللہ کرنے کا طریقہ بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملے گا. جو باقی سب کچھ ہے یہ ڈھکونسلا ہے, خطرناک ہے, پیچدار ہے, پیچیدہ ہے, اس سے نقصان بھی ہوگا. اور جو نقصان ہو چکا ہے وہ امت کے سامنے ہم کھول رہے ہیں, اور جو اس بات کو نہیں مان رہے ان کو ہم رگڑ بھی رہے ہیں, چاہے وہ مدنی والے ہوں تو چاہے مکی والے ہوں, چاہے جو بھی ہوں, ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. باقی کسی کی ذات کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں, نہ کسی کے عقیدے کے حوالے سے کوئی تعلق واسطہ ہے. اس بارے میں اگر آپ نے رہنمائی لینے ہو کہ بھئی ان کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, یا فلاں کا عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ علماء سے پوچھیں. یہ علماء کی محنت کا میدان ہے. ہمارا اتنا سا کام ہے, اتنا سا کہ وظائف کو شرائط کے ساتھ کرو. اگر شرائط کے ساتھ نہیں کرو گے تو اجڑ جاؤ گے,
اور جو لوگ اجڑے ہوئے ہیں ان کی ہم تشخیص کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ اجڑے کیوں ہو. ہمیں اتنا کام ملا ہے تو برائے مہربانی ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اس طرح کی بحث کے اندر نہ ہمیں آپ نہ الجھائیں. اگر آپ کا ان کے ساتھ دل مطمئن ہے آپ کو مبارک ہو, اور اگر نہیں مطمئن تو ساتھ مبارکہ ہوں. اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں. باقی میں اتنی بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ وہ بھی مسلمان ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں, تو اس لیے دوسروں کو کسی کو کافر نہیں سمجھنا چاہیے. سوال نمبر ہے جی 10. السلام علیکم حضرت صاحب, میں انڈیا سے ہوں. میرا سوال یہ ہے, اگر مرغی گھر لا کر ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو خواتین کیسے یہ عمل کر سکتی ہیں؟ میں شدید رجت کی شکار ہوں. میں نے 3 دفعہ ایسا کیا ہے کہ مرغی والے کو گھر لا کر اسے ذبح کرواتی ہوں یا کبھی ذبح کروا کے گھر لاتی ہوں. کیا اس طرح صدقہ کرنا ٹھیک ہے؟ مرغی والا روز گھر ذبح کرنے کے لیے نہیں آتا. میں بیوہ عورت ہوں, فلیٹ میں رہتی ہوں, میری رہنمائی فرما دیں. جی آپ جیسے آپ کو مجبوری ہے, جیسے آپ کو آسانی ہے, آپ کو ہر طرح اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھار اگر آپ اپنے سامنے فلیٹ میں ذبح کروائیں گے تو اس کا نفع زیادہ ہوگا. وہ تمام حضرات جن کو یہ آسانی ہے کہ وہ گھر خود ذبح کر سکتے ہیں اور یا گھر میں کسی کو بلوا کے ذبح کر سکتے ہیں, تو گھر میں جو نفع ہوگا وہ دکان پہ نفع نہیں ہوگا. لیکن کیا ہے, انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. آپ کیونکہ مجبور ہیں, آپ وہاں بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ اللہ نفع آپ کو پہنچائے گا. آپ کر سکتی ہیں کیونکہ آپ کی مجبوری ہے. سوال نمبر ہے جی 11. السلام علیکم حضرت صاحب, شعبان کے مہینے میں آپ نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں یا آگے بتائیں گے, کیا انمول عمل کرنے والے لوگ یہ سارے اعمال کر سکتے ہیں؟ پلیز اس بارے میں بھی تفصیل سے بتا دیں, ہمارے لیے کیا حکم ہے. وہ تمام حضرات جو میرے بتائے ہوئے اعمال کر رہے ہیں یا بعد میں آنے والے جو مہینے ہیں, جس طرح ذوالقعدہ ہے, شوال ہے, ذی الحج ہے, اس کے جو اعمال بتاؤں گا وہ اعمال جو نماز والے ہیں یعنی نوافل ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. وظائف اگر میں کوئی بتاؤں گا تو وہ آپ نہیں کر سکتے. وہ تمام حضرات جو رجعت کا علاج کر رہے ہیں یا پہلے سے کوئی اور وظیفہ کر رہے ہیں, وہ چاہے شعبان کا وظیفہ ہو, رجب کا وظیفہ ہو, رمضان کا وظیفہ ہو, وہ نہیں کر سکتے. ہم امت کو یہ شعور دے رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی وظیفہ چلے گا, تو اس لیے وہ لوگ تو نہیں کر سکتے. اس طرح وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے جو رجعت کا علاج کر رہے ہیں. ہاں جو نوافل بتاتا ہوں, نوافل سے رجعت نہیں ہوتی, چاہے 100 نفل آپ روزانہ پڑھیں, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی وہ اعمال میں جس مہینے میں بھی بتاؤں یا بتا چکا ہوں, اگر وہ کرنے ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. سوال نمبر ہے جی 12. السلام علیکم مرشد کریم, آپ کے بتائے ہوئے اعمال کرنے سے اتنے معجزے ہو رہے ہیں, الحمدللہ میں بیان نہیں کر سکتا. دل کر رہا ہے کہ آپ کو رو رو کر اپنی اور اپنی فیملی کی باتیں سناؤں. اب زندگی میں اتنا سکون آ گیا ہے, دعا کریں کسی طرح آپ کی محفل میں حاضری کا موقع مجھے مل جائے. میں کراچی کی مصروف زندگی میں بھی آپ ہر وقت میری سوچ میں رہتے ہیں. الحمدللہ میری بیوی آپ کو پیر کامل مان گئی ہے. شکر ہے بھائی, لو بھائی شافی کامیاب ہو گیا. عورت کسی کو اتنی جلدی مانتی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے پاس لے کر جاؤ, یعنی وہ یہاں آنا چاہتی ہیں. بیوی آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہے اور توبہ کی طرف آ رہی ہے, درود رحمت و استغفار پڑھ رہی ہے, اس نے نماز پڑھنا بھی شروع کر دی ہے. سب بچوں کے گلے سے تعویذ اتار دیے ہیں. میرے سسر ڈاکٹر ہیں لیکن ان کے وظائف کے چکر میں پورا گھر برباد ہو گیا ہے. میں اپنی کہانی سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, اس لیے اسے بھی لاگ میں ضرور شامل کریں. تو بھائی آپ تفصیل کے ساتھ اپنا سارا معاملہ, کیسے آپ وظائف کی دنیا میں آئے, کیا کیا وظائف سے نقصانات ہوئے, پھر آپ کی زندگی کیسے بدلی اور اب آپ کس حال میں, یہ سارا لکھ کر بھیجیں تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ایک ویلاگ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تحریر جو ہے کسی کے لیے ترغیب کا باعث بن جائے, کسی کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے. سوال نمبر ہے جی 13. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے, آمین. ڈاکٹر صاحب میرا بانجا 1.25 سال کا ہے, اسے فٹس پڑتے ہیں اور گردن بھی نہیں سنبھال پاتا. بہت علاج کروایا ہے, بچے کے ٹیسٹ جرمنی تک بھیجے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جینیٹک بیماری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا جینیٹیکل بیماری کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں, بالکل ختم نہیں ہوتی. پلیز اس بچے کے لیے کچھ بتائیں تاکہ وہ فٹس فری ہو جائے اور گردن بھی سنبھل جائے. فیڈ کروانے کے لیے ناک میں نالی لگی ہوئی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ نے پوچھا ہے تو وہ تمام بیماریاں جن کی ہسٹری جو ہے وہ فیملی ہسٹری ہوتی ہے, ان کا علاج ممکن نہیں ہوتا, یعنی جینیٹک, جس کو آپ جینیٹیکل ڈیزیز کہہ رہے ہیں. لیکن روحانیت کے اندر یا اللہ کے ہاں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے, اللہ چاہے تو بھی شفا دے دے.
تو آپ اس کے لیے تلاش چینل پہ جائیں، وہاں روحانی مالش کے نام سے ایک چھوٹا سا بیان ہے، وہ سنیں اور اپنے بچے کی جو ہے نا روحانی مالش کریں، کر کے 3 ہفتے یہ علاج کر کے مجھے آپ بتائیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں، اس کو نہلائیں بھی کیونکہ موسم اب بدل گیا ہے۔ 21 دن یہ عمل کر کے پھر مجھے بتائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو آگے چلاؤں گا، اللہ سنا خیر فرمائے گا۔ سوال نمبر ہے جی 14۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، 2 سال تو ٹھیک گزرے، میں شادی کر کے آئی تو میرا دیور میرے پیچھے پڑ گیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا ہے، جب میں نے اس سے دوستی نہ کی تو اس نے مجھ پر جادو کروانا شروع کر دیا۔ میرا دل و دماغ جکڑا ہوا ہے، مجھے اس بارے میں بہت گندے خیالات آتے ہیں، اللہ پاک مجھے اپنی پناہ میں رکھے۔ میں خضری عمل کا حسار کرتی ہوں، کہیں میرے وظائف الٹے تو نہیں ہو رہے۔ میرا شوہر 3 سال سے عورتوں کے پیچھے ہے اور میرا دیور میری جان نہیں چھوڑ رہا ہے، رہنمائی فرما دے۔ دیکھیے مجھے تو معلوم نہیں ہے، نہ ہی آپ نے یہاں لکھا ہے کہ پہلے آپ کون کون سے وظائف کرتے رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے وظائف پہلے کیے ہوئے ہیں تو یہ وظائف کا پھر آپ کو ثمر مل رہا ہے کہ نہ آپ کی جان محفوظ رہے گی، نہ آپ کی عزت محفوظ رہے گی، نہ آپ کا ایمان محفوظ رہے گا اور نہ آپ کا مال محفوظ رہے گا۔ یہی باتیں تو ہم امت کو ایک ساتھ سے کم و بیش سمجھا رہے ہیں۔ تو آپ نے وظائف اگر چھوڑ دیے ہوئے ہیں تو آپ دن رات درود پاک پڑھیں اور اپنا حصار مضبوط کریں، خضری عمل پڑھیں۔ آپ 3 نیتوں کے ساتھ کاٹ پلٹ اور حفاظت، پہلے اپنا بدنی حصار کریں، پھر اپنے گھر بار کا روحانی حصار کریں، اس کے بعد آپ اپنے دیور کی شکل کو تصور کر کے، چہرے کو تصور کر کے اس کے اوپر پھونک مار دیا کریں، اللہ اس کو آپ سے دور کر دے گا، اس کے دل میں نفرت آ جائے گی، آپ کی جان انشاءاللہ چھوڑ جائے گی۔ تو خضری عمل جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ناموس کی حفاظت کرے گا۔ سوال نمبر ہے جی 15۔ السلام علیکم حضرت صاحب، ہمارے گھر میں پرانے تعویذ پڑے تھے جو مسجد کے امام صاحب نے گھر میں لگانے کے لیے لکھ کر دیے تھے۔ کچھ اسلامی کتابیں تھیں جن میں اسلامک معلومات تھیں، کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ مبارک کی تصاویر تھی جو کافی پرانی ہو گئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دریا میں ڈالنے کے لیے جا رہا تھا تو ہمارے مسجد کے امام صاحب نے کہا دریا میں مت ڈالو، قبرستان میں کسی پرانی قبر میں ڈال دینا، وہاں یہ مٹی میں مل کر گھل جائیں گے۔ میں وہاں ڈال آیا ہوں، جبکہ آپ نے ویلاگ میں فرمایا قبرستان میں نہیں ڈالنا، میں کیا کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، پلیز رہنمائی فرما دیں۔ کوئی بات نہیں ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایسے علاقے کے اندر رہتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنے کا موقع مل گیا، وگرنہ تو لولو میں دریا میں ڈلوانے کے تو حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آج کل پاکستان کے اندر خاص طور پہ دریاؤں کے اندر پانی نہیں ہے، تو فیکٹریوں کا پانی، گٹروں کا پانی، سیوریج کا پانی اس کے اندر جاتا ہے۔ تو قبرستان کے اندر اس لیے منع کرتا ہوں کہ قبرستان میں فرض کیا آپ تعویذات جو ہے یا کتابیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دفن کر رہے ہوں تو کوئی آپ کو دیکھ لے تو وہ آپ کے بارے میں شک اس کو پیدا ہو جائے گا، اشکال پیدا ہو جائے گا، کوئی فساد اللہ نہ کرے ہو جائے، وہ کوئی آپ کے بارے میں ہنگامہ کھڑا کر دے، دیکھو جس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی، وہ جس نے آیتوں کو یوں کر دیا۔ تو اس لیے اللہ ہم شر کے ڈر سے روکتے ہیں تاکہ پانی میں آپ ویرانے میں جا کے دریا میں گہرے پانی کے اندر ڈال دیں گے، ایک اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے وہ جلدی گل جائیں گی اور اس کا اثر بھی جلدی ختم ہو جائے۔ خاص طور پہ نقش ہے، اس کا کتابیں ہیں، مٹی میں آپ ڈالیں گے، ہمارے ہاں بارشیں بھی نہیں ہوتی، اور اگر بارشیں ہوں، اگر آپ نے گہرا گڑھا کھود کے نہیں ڈالنی، وہ بعض باہر آ جاتی ہے، ان کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ نے دفن کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح وہ تمام حضرات جو نقش ہے، کتابیں ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ دریا برد بھی کر سکتے ہیں، قبرستان میں دفنا بھی سکتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ کے لیے کیا آسانی ہے، میری طرف سے ممنوع نہیں، صرف جلانا نہیں ہے، جلانے والا کام نہیں کرنا۔ سوال نمبر ہے جی 16۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرا اس سوال یہ ہے کہ ایک حاجت کے لیے کسی کے بتانے پر میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کی نیت کی ہے، 41 مرتبہ سورہ یاسین کی بھی نیت کی ہوئی ہے، 11,000 مرتبہ اللہ اکبر کی بھی نیت کی ہوئی ہے، ان میں سے کچھ پڑھ بھی لیا ہے۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کے 10ویں کلاس میں پاس ہونے کے لیے 3 دن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل کرنے کی نیت بھی کی ہوئی ہے، جو روزانہ 3000 دفعہ پڑھنا ہے۔ بھائی پاس ہو گئے ہیں لیکن ابھی یہ عمل نہیں کیا، میری رہنمائی فرما دیں، میں کیا کروں، میرے جسم پر نیل بھی پڑتے ہیں۔ ایسے بیٹیاں جو ہیں محبت میں بھائیوں کے ماری جاتی ہیں۔ اب یہ بچی ہمارے ساتھ نہ جڑے یا اس کو بات سمجھ نہ آئے، اللہ والے قیامت پہ قیامت آ جائے گی، یہ بچی اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ پیدائشی طور پر رجت کی مریضہ جو وہ بن گئی ہے۔ کوئی وظیفہ آپ نے نہیں کرنا، شکر کرو آپ کے بھائی جو ہے وہ پاس ہو گئے ہیں۔ مجھے تو یہی تھا کہ تم نے یہ اعمال کر لیے ہوتے، انہوں نے آوارہ ہو جانا تھا، گھر تو نے برباد کر کے اپنا رکھ دینا تھا، اور کل تو نے کہنا تھا میرے بھائی جو ہے وہ اوباش ہیں، لچے لفنگے ہیں۔
कोई अमल नहीं करना, जो नीयतें की हुई हैं 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ लो, अल्लाह से तौबा कर लो, सदका दे दो और अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह जो मैंने अनजाने में नीयतें कर रही लोगों के बताने के ऊपर, तो उनके असर बद से मुझे महफूज फरमा। और आइंदा जो है जो 5 अमाल उम्मत को बताता हूँ, 5 वक्त की नमाज खिजरी अमल के हसार के साथ सारा दिन कमली वाले पे दरूद पढ़ो, एक तस्बीह इस्तगफार की करो और रिज़्क़ हलाल कमाओ और खाओ, आंखों की हिफाजत करो। 5 अमाल से बाहर नहीं निकलना, वरना मेरा बेटा अगर आप लिख के रख लो, अगर आपने बाज नहीं आना तो फिर जो आपके साथ होगा सारा ज़माना तमाशा आपका देखेगा। बाकी आपकी मर्जी, समझाना हमारा फ़र्ज था। सवाल नंबर है जी 17। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, अल्लाह आपको सेहत वाली तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए, आप सब के लिए ढेरों दुआएं, जज़ाकल्लाह खैर। सवाल ये है कि सूरह मुल्क रात को और सूरह यासीन सुबह के वक्त पढ़ सकते हैं या नहीं? मैंने भाई कई बार कहा है, सूरह मुल्क आप पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन आप पढ़ सकते हैं। मैं खिजरी अमल का हसार करती हूँ, रोज़ खाना खिलाने का एहतमाम नहीं होता, कभी कोई मिल जाता है और कभी नहीं मिलता, इसलिए खाना खिलाने में नागा हो जाता है। क्या खाना खिलाने के लिए शाफिया लंगर की निस्बत से आटा खरीद कर 2-4 घरों में पहुंचा दिया करूं? जी बिल्कुल ठीक है, हर तरह इजाज़त है। मैं इज्तिमाई अमल पे भी शामिल हूँ, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रही हूँ, 4 मोती वाला अमल भी कर रही हूँ, सैयद इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम भी पढ़ रही हूँ, 6 साल से पैसों का सदका कर रही हूँ, आपके बयान सुनती हूँ और आपको बहुत सी दुआएं देती हूँ, गोश्त का सदका भी करती हूँ, लेकिन हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं, मेरी रहनुमाई फरमा दें। आप जो सदका है वो कोशिश करें कि खून बहाने वाला आप करें। जब तक खून बहाने वाला सदका नहीं होगा तो उस वक्त तक आपके मसाइल रहेंगे। इसी हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह तलाश चैनल के ऊपर एक बयान आएगा कि हम नमाज रोज़ा यानी इस्तग़फ़ार भी करते हैं तो हमारी परेशानियां ख़त्म क्यों नहीं होती। तो वो बयान आपने तवज्जो के साथ सुनना है, उसमें तफसील के साथ 1.5-2 घंटे में मैंने समझाई है बात, तो वो आपने समझनी है, आपको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हमारी कमी है, उस कमी को आपने ख़त्म करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आसानी फरमाएगा। फिर वो जो कमियाँ कुताहियाँ हैं उनको दूर करके आप अपने अमाल को जारी रखें, तो फिर आप मुझे 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद दोबारा बताइएगा। ये थे आज के 17 सवालात और जवाबात। अल्लाह सोना जो है हमारी इस खिदमत को, मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए। वो तमाम हजरात जो शाफिया सोशल मीडिया सुनते हैं या शाफिया सोशल मीडिया के लिए काम दिन रात करते हैं, अल्लाह सबका सुनना भी काम करना भी कबूल मंजूर फरमाए। घर घर में शाफी के पैगाम को पहुँचाओ ताकि हजूर की उम्मत जो है इस भमर से निकले, उम्मत के अंदर ये शऊर आए कि दवाई डॉक्टर से लेते हैं तो वजीफ़ा भी अल्लाह के वलियों से लेंगे, ज़ाकरीन से लेंगे। वजीफ़े हम जिन्हें जो है वो अवामुन्नास से, गली मोहल्ले से, माइयों से, बाबों से नहीं लेने, किताबों से, रसालों से नहीं लेने। जो इस फन के माहिर हैं उन्हीं से पूछ कर चलेंगे। अल्लाह ये शऊर जो इस उम्मत को अता फरमाए। जो दुखी हैं अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए, जो सुखी हैं अल्लाह उनको सुख में बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जो हमारे लिए दुआएं करते हैं उनके हक में अल्लाह हमारी भी मोहब्बत भरी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। जो दुखी हैं, परेशान, कमली वाले का उनकी अता है, उनका हदिया है, उनका तोहफा है और उनकी उम्मत के लिए आप तक पहुंचा रहा। वो तमाम हजरात, वो तमाम मरीज जो जादू के मारे हुए हैं या बदनी बीमारियों के मारे हुए हैं। बीमारी की 2 वजूहात होती हैं, या वो जिन्नात की वजह से होती है या वो तबई मसाइल की वजह से, वजूहात की वजह से होती है। बीमारी मेडिकल प्रॉब्लम हो, मेडिकल इशू हो, या बीमारी स्पिरिचुअल इशू हो, रूहानी मसला हो, जिन्नाती मसला हो, शैतानी मसला हो। बीमारी छोटी हो, बीमारी बड़ी हो, या बीमारी इतनी हो गई हो जिस तरह वो हजरात इतने परेशान होकर आए कि बंदा बिस्तरे मर्ग पे पड़ गया हो, तो मेरे हजूर अलैहिस्सलाम के इस नुस्खे को आजमाएं। फिर वही बात कि जहां से जो इलाज आप करवा रहे हैं उसके साथ मेरा कोई प्रकार नहीं है, वो आपका अपना मसला है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सुन्नत के दर्जे में वो करवाएं। मैं सिर्फ रूहानी जो इलाज है वो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए और ये अमल जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम को बताया और कमली वाले ने हमें अता किया और ये फकीर आप तक पहुंचा रहा है। 7 कुओं का पानी लेना है। क्या कर रहे हैं? 7 कुओं का। अब आप परेशान ना हो जाए कि 7 कुएं कहां, नहीं परेशान, इधर बैठ के मेरे पास बैठ के परेशान नहीं होना, अभी परेशानी हल कर देता हूं, लेकिन चवल नहीं मारनी। क्या करना है? आप ऐसा बोल रहे हो कि मारन का प्रोग्राम है, चवल नहीं मारनी। आप तो लाहौर से आए, आप तो पंजाबी समझते हो ना, कि चवल नहीं मारनी। हाँ, तो जो हम क्या करते हैं कि डॉक्टरों को हजारों लाखों देने के तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब रब की राह में खर्च करना पड़े या किसी जगह ऐसी जगह पे खर्च करना पड़े तो फिर हम चवल मारने से बाज नहीं आते। ये मैंने ताकीद इसलिए की है
کہ اس میں چبل مارنے سے پاکستانی باز نہیں آتے. تو یہ جو وقت گزر ہے یہ اللہ نے چبل مارو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کرو گے. اب میری اگلی بات سنو گے تو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیوں بول رہا ہوں. کتنے کنووں کا پانی لینا ہے؟ 7. جب میں یہ عمل لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کو جگ دے کے بھیج دیا، جا خالہ کرو پانی بھر کے لے آیا، جا وہ ہمسایوں کو پانی لے آ، مسجد سے پانی لے آ. اللہ والو یہ فتنے کا دور ہے. کسی کے گھر سے پانی لوگے، ان کے گھر میں اتنا سا پتھر بھی چلا گیا، انہوں نے کہنا یہ صبح ان کا بچہ پانی لے کر گیا تھا، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا. وہ دشمنی بھی پڑ جائے گی، ان کا ایمان بھی کھا جاؤ گے. اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ نہ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالو اور نہ کسی کو آزمائش میں ڈالو. مسجد سے پانی ہرگز نہیں لینا، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے. مسجد کا پانی نمازیوں کے لیے ہوتا ہے، وہ شریعت کا مسئلہ ہے. تو پھر پانی کہاں سے لوگے؟ نوٹو خرچ کرو، نوٹو جو کمائے ہیں. آسان اس کا طریقہ ہے، ایک پانی اپنے گھر کا، باقی کتنے رہ گئے؟ 6 منرل واٹر کی بوتلیں لے لو. 6 ٹیولوں کا پانی ہوگا نا. تو پرانے زمانے میں کنواں کہتے تھے، آج کے زمانے میں ٹیوبل کہتے ہیں. تو 7 پانی کتنے پورے ہو گئے؟ اب یہاں کو چبل مارنے کی گنجائش ہے. اور اگر اللہ نے بہت ہی تنگی دی ہوئی ہے تو منرل واٹر کی چھوٹی بوتلیں لے آؤ، لیکن چبل نہیں مارنی. کسی سے پانی مانگنا نہیں ہے، کسی کے گھر سے بھرنا نہیں ہے. میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا کہ یہ شر کا دور ہے. کسی کے گھر سے پانی لے کر آتے، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا، اس کے گھر میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، شیطان اس کے دل میں ڈال دے گا بدگمانی کہ یہ فلاں پانی لے کر گئے تھے، انہوں نے ہمارے پہ جادو کر دیا. حالانکہ آپ تو اپنی مصیبت کے لیے لے کر آئے. تو کیا کریں گے؟ 1 پانی اپنے گھر کا اور 6 پانی بازار سے خرید لیں. اور اگر آپ حضرات کے پاس ایسی کوئی سہولت ہے کہ آپ اس علاقے میں رہتے ہیں یا کوئی تعلق واسطہ ہے یا آپ کے علاقے میں بارش ہو جاتی ہے، تو 1 پانی اگر آپ کو بارش کا مل جاتا ہے تو نور اللہ نور ہو جائے گا. اگر ایسا ہے، اگر نہیں ہے تو نسخہ تو میں نے بتا ہی دیا. اگر یہ بھی نہیں ہے تو اگلا جو میں حل بتا رہا ہوں وہ تقریباً 90% لوگوں کا، 80% لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کو اپنے گھر میں یا ہمسائے کسی دوست سجن سے اتنا سا زمزم مل جائے، اتنا سا زمزم مل جائے، تو آپ کیا کریں کہ 6 پانی اور 7واں زمزم. تو زمزم تو پھر کمال ہو جائے گا. ایسے بیر روحہ ہے، بیر شفا ہے، جو کنویں ہیں مدینہ پاک میں ان کا کو پانی مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے. اس طرح آپ ذمہ دار ہیں، 1 پانی گھر کا لے لیں، 1 اپنی زمینوں کا لے آئیں جا کے، اپنا کسی کا نہیں. اور سادہ طریقہ میں نے کیا بتایا ہے؟ 1 پانی اپنے گھر کا، 6 بوتلیں بازار سے. اور ان کی نورانیت بڑھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بارش کا پانی مل جائے تو 1 پانی بارش کا ڈال لیں گے، بہت اچھا. اور اگر زمزم مل جائے تو نور اللہ نور ہے. جو آپ کو سہولت ہو، کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں. پانی کتنے ہو گئے؟ 7. اللہ بولو 7 پانی 7 دن کا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر بیماری تیری ہڈیوں کے اندر، گوشت پوست کے اندر بھی بیماری ہوگی، اللہ کھرچ کے نکال دے گا. اب اللہ والو حوصلہ ہوا ہے، حوصلہ ہو گیا. اگر اللہ نے شفا دینی ہے تو انشاءاللہ دے کے، اللہ دے کے چھوڑے گا. میرے رب کی یہ عطا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے یہ عمل اپنے محبوب کی امت کو عطا کیا ہے. یہ کوئی پیر فقیر کا یا میرا بنایا ہوا کوئی ڈکونسلا یا نسخہ نہیں ہے. 7 پانی 7 دن کا عمل. پڑھنا کیا ہے؟ دن کے کوئی بھی ایک وقت کا تعین کر لیں، دن کو 10 بجے 12 بجے فجر کی نماز کے بعد، جو بھی آپ کو آسانی والا وقت ہے. 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ بولو ماشاءاللہ. 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ. 70 مرتبہ چاروں کل، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، چاروں کل 70 بار. یہ کتنی آئٹمز ہو گئی؟ 6. سورہ فاتحہ 70 بار، آیت الکرسی 70 بار، 3 اور 1، 4 کل 70 بار. یہ 6 چیزیں ہو گئی. اول و آخر 7 بار درود پاک. سمجھ آگئی؟ 7 دن کا عمل ہے. 7 پانی لینے ہیں اور ان پانی کے اوپر روزانہ 70 مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، 70 مرتبہ چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر 7 بار درود پاک. اب توجہ رکھیے گا. اب وہ پانی بن گیا ہے، وہ پانی بن گیا ہے. وہ جو مریض ہے اس کو پانی آدھا گلاس جتنا اس کو طلب ہو وہ اس کو پلا دے. ٹھیک ہے؟ وہ جو آپ نے پانی بنایا ہے آج، اب روزانہ 6 بوتلیں بازار سے نہیں لیں گے. سمجھ آ گئی؟ وہ پانی ایک بار بن گیا ہے. اب بس اس کے اندر پانی گھر کا ڈالتے جائیں، اسے بڑھاتے جائیں، جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں، جتنا استعمال ہو جائے اور ڈال لیں.
تو کیا کرنا ہے کہ صبح سے لے کے اگلے صبح تک یعنی 24 گھنٹے جو مریض ہے اس کو چائے میں، پانی میں، آٹے میں، سالن میں، کوئی دوائی کھانی ہے، کوئی دوسرا پانی اسے نہیں پلانا، وہی پانی پلانا ہے، کوئی اور پانی نہیں پینا، چاہے وہ 2 گلاس پیے، چاہے گلاس پیے، چاہے برف ڈال کے پیے، چاہے ملک شیک بنا کے پیے، چاہے کوئی شربت بنانا ہے، شکنجی بنانی ہے، کوئی چیز پانی وہی استعمال کرنا ہے، تاکہ وہ گوشت پوست کے اندر جو بیماری ہے بار بار وہ پانی جائے، وہ پانی تمام جناتی اثرات کو، بیماری کو جلا کے رکھ کر دے۔ اب اگلا دن ہوگا تو پھر دوبارہ پڑھائی کریں گے، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، چاروں کل بسم اللہ شریف کے ساتھ اول و آخر 7 بار۔ پانی ایک دن بنانا ہے، پڑھائی 7 دن کرنی ہے۔ پانی ایک دن بنائیں گے اور پڑھائی کتنے دن کریں گے؟ 7 دن۔ اللہ والو 7 دن کے اندر آپ نے جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ، پہلا میں نے کیا بتایا کہ مریض کو پانی پلانا ہے، جب بھی پینا ہے یہی پانی پینا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے کہ ہاتھ گیلا کر کے دن میں 3-4 دفعہ جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے بس یہ ہاتھ لگاتے جاؤ، جو بیماری اندر ہے وہ پانی جلائے گا، جو باہر لگاؤ گے وہ باہر والا پانی جلاتا جائے گا۔ اور اگر مریض کی حالت ایسی ہے جس طرح یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ سکتا ہے، نہا سکتا ہے، تو اس کو اسی طرح کرسی پہ، اگر چارپائی پہ مریض لیٹا ہوا ہے، جس طرح وہ مریض آیا ہوا بیماری ہے، چارپائی پہ لیٹا ہے، پلنگ پہ لیٹا ہے، بینچ ہے اس پہ لیٹا ہوا ہے، اس کو کچی جگہ پہ رکھ کے اس کو اسی پانی کے ساتھ نہلا دے، تاکہ وہ پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو جائے گا، اس کی بے حرمتی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ بولو 7 دن پانی سے نہلا دو۔ الحمدللہ میرا 20-22 سال کا یہ تجربہ ہے، اس مریض کا بدن 7ویں دن ایسے ہوگا جیسے پھول گلاب کا ہوتا ہے، ایسے ہلکا پھلکا جسم، دوائی ہے وہ اثر کرنا شروع ہو جائے گی، کہ اس کی طبیعت ہر وقت خراب ہے، وہ شرط کیا ہے کہ اللہ شفا دینے پہ آ جائے، اللہ شفا دینے پہ آ جائے۔ اور چوتھی بات اس کے ساتھ کیا ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق خیرات کرتے رہے، روزانہ صدقہ دیں، روزانہ صدقہ دیں، جان کا صدقہ دیں، کبھی مرغی دیں۔ میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ کالا بکرا لے کے دیں، کالی سینگ والا، یہ کالی آنکھوں والا، میں کہہ رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق۔ اگر آپ کی حیثیت کروڑوں والی ہے تو 10 روپے نہیں چلیں گے۔ دیکھیں نا، آپ کرایہ بھر کے لاہور سے یہاں آگے ہیں، تو جب صدقہ دینے کی باری آئے تو کیا مانگیا؟ چلو 20-30 جاندیاں دے جاؤ ہے۔ تو میں یہی بات کہی تھی کہ پھر ہم چبل مارنے سے باز نہیں آتے، اس کا کیا ہوتا ہے سارے کیے پہ پانی پھر جاتا ہے، سارے کیے پہ پانی۔ تو اپنی جس کی روپے کی حیثیت ہے وہ ہے روپے کے مطابق، اور جس کی 1 کروڑ کی حیثیت ہے 1 کروڑ۔ میرے بزرگ ہیں، صدقے کے حوالے سے بات ہوئی، ان کو کینسر ہو گیا، کراچی کے میمن ہیں، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی نہیں، کھرب پتی۔ آپ کو پتا کراچی کا سارا کاروبار کن کے ہاتھ میں ہے؟ میمنوں کے ہاتھ میں۔ اللہ نے کینسر بھیج دیا۔ کیوں بھیج دیا؟ کبھی زکات ہی نہیں دی، کبھی عشر ہی نہیں دیا، پیسہ جوڑ جوڑ کے کھرب پتی، اللہ نے کینسر بھیج دیا۔ پاکستان میں علاج ہوا، آغا خان، جزاک اللہ، آغا خان میں علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی، کیونکہ کراچی والا ملتان تو آنے سے رہا نا، وہاں تو بہت اچھے ہاسپٹل سے علاج ہوا، شفا نہیں۔ آخر کسی نے انہیں بتایا کہ امریکہ لے چلو، امریکہ سے علاج ہوا، شفا نہیں ہوئی۔ امریکہ سے انہیں پتا چلا کہ جو بلڈ کا کینسر ہے، لیکیومیا ہے، اس کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں ہے، سوئس ڈاکٹر ہے، وہاں سے اللہ نے مال دیا ہوا، وہاں سے اسباب ہیں، وہاں سے وہ سوئٹزرلینڈ آ گئے، سوئٹزرلینڈ علاج کروایا۔ انہوں نے کہا بابا یہ تو 4 دن ساڈے کو رہ گیا نا تو تینوں پیک کر کے بھیجیں گے۔ کیا کریں گے؟ پیک کر کے بھیجیں گے، تیری مہربانی ہے، تو ونج چلا جا، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے، ہمارے پاس تیرا علاج نہیں ہے۔ آج غریب روتا ہے میرے پاس پیسہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ اللہ والو کام پیسے سے نہیں بنتے، کام اللہ سے بنتے ہیں۔ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ بات سمجھائی کہ آج تک جس نے بھی جو پایا اللہ کو پا کے پایا، اور جس نے جو بھی کھویا اللہ کو کھو کے کھویا۔ جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ پایا نہیں ہے، اور جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ کھویا نہیں ہے۔ یہ اصول ہے۔ اب پیسہ ہے، علاج نہیں، ڈاکٹر نے کہا جی لے جو، ہمارے پاس کوئی علاج، پاکستان سے بھی فارغ، امریکہ سے بھی فارغ، سوئٹزرلینڈ سے بھی فارغ۔ اب ہمارے بزرگوں کے پاس آ گئے، جب انہوں نے سارا وہ معاملہ دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ مرتے تسی جانا ہے، مرتے تسی جانا ہے، تو مر ہم نے بھی جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب نے مر جانا ہے، سب کچھ آپ نے کر لیا ہے، ایک میرے کہنے پہ ایک کام کر لیں، اگر مر بھی جائیں گے تو اس کا اجر قبر میں مل جائے گا، ضائع نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا صدقہ دے، کوئی دم نہیں میں کروں گا، میں کوئی
دم نہیں کروں گا، کوئی تویز نہیں دوں گا، کوئی پڑھائی نہیں بتاؤں گا، بس صدقہ دو۔ انہوں نے کہا کتنا صدقہ؟ انہوں نے کہا 25 لاکھ روپے کا صدقہ کرو۔ کتنے کا؟ 25 لاکھ۔ وہ بتا رہے ہو مجھے، کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہ اس کے لواح کین کہیں میرے گلے نہ پہ جائے، کہ پیر نے وڈی مرغی سمجھ کے 25 لاکھ ہی مانگ لیا۔ تو میں نے کہا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ۔ انہوں نے ڈرائیور کو فون کیا، ڈرائیور گھر گیا، گلشن اقبال ان کا گھر تھا کراچی میں، ڈرائیور گھر گیا، اس کے گھر والی نے اس کو 25 لاکھ روپے دے دیا۔ ڈرائیور نے جا کے بات کرا دی، انہوں نے 25 لاکھ روپے دے دیا۔ اس زمانے میں یہ نہیں ہوتے تھے، موبائل نہیں ہوتا تھا، ٹیلی فون لینڈ نمبر پہ بات کرا دی، 25 لاکھ روپے لے کر آ گیا۔ ان کی گھر والی کا فون آیا، اصل بات یہاں سے سننے والی ہے، وہ جو شخص مر رہا تھا کینسر سے، لیکومیا سے، بلڈ کینسر سے، اس کی بیوی کا فون آیا۔ میرے بزرگوں کو فون کر کہنے لگی حضرت صاحب آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے، آپ نے صدقہ بہت چھوٹا کرایا ہے، میں یہ دن رات دعائیں مانگتی تھی کہ کاش کوئی ان کو سمجھانے والا مل جائے کہ تیری بیماری کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، حضور کے حکم میں ہے، کملی والے کی سنتوں میں ہے، کہ میرے خامد نے کبھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی۔ تو ہمارے لیے 5 کروڑ روپیہ ایسے ہی ہے جیسے عام آدمی کے لیے 500 روپیہ ہے، اللہ نے ہمیں اتنا دیا ہوا ہے۔ تو مجھے افسوس ہوا ہے کہ آج میرا خامد آپ کے ہتھے چڑھ ہی گیا تھا، خرچ کرنے پہ آ ہی گیا تھا، یہ کڑکی میں آیا ہی تھا، تو کم از کم 5 کروڑ تو خرچ کروا دیا، اپنے مدرسے پہ خرچ کروا دیتے۔ تو انہوں نے پھر بات کو سنبھال لیا، انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرواؤ جو خوشی خوشی ہو۔ تو میں نے 25 لاکھ کہا تو اندر سے میں بھی ڈر رہا تھا کہیں میرے ہی ہتھے نہ پہ جائے، تو اس نے کر دیا ہے۔ تو میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس نے میرا منہ نہیں موڑا، اس رب کی رحمت بھی اسے منہ نہیں موڑے گی، رب اس کے پچھلے بھی معاف کر دے گا، بیماری بھی دور کر دے گا۔ جاتی دفعہ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ 2 لفظ ہے، اس کو پڑھتے رہنا۔ اللہ والا وہ بندہ آج بھی زندہ ہے، جنہوں نے وہ دم بتایا وہ مر گئے، جنہوں نے وہ دم کیا وہ پچھلے 1.5 سال پہلے فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کے گر کے رحمت فرمائے، تو وہ ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اللہ والو صدقے کے اندر اتنی طاقت ہے، تو اس لیے اس عمل کے ساتھ آپ نے صدقے کا اہتمام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں اللہ والو وہ جو مریض ہے وہ مر جاتا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کے وراثت کے حقدار بن جاؤ گے تو اس کا مال اسی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کے لیے بات سمجھ آئے۔ 7 کنوؤں کا پانی، میں عمل کو دہرا دیتا ہوں، 7 کنوؤں کا پانی، 1 پانی اپنے گھر کا، 6 پانی باہر کے منرل واٹر کی بوتلیں لے لیں، ان 7 پانی کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 بار چاروں کل، اول و آخر 7 بار درود پاک، اور تمام صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پانی پہ دم کر لینا ہے، وہی پانی پلانا ہے، اسی سے کھانا کھلانا ہے، اسی سے دوائی کھلانی ہے، اور اسی پانی کے اندر زیادہ پانی ملا کے اسی سے نہلانا ہے۔ اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر جو بوتل میں بچ گیا ہے اس کے اوپر پڑھائی کرنی ہے، پھر پانی گھر کا ڈال کے پانی بڑھا لینا ہے، پھر وہی پلانا ہے، وہی کھلانا ہے، اسی سے نہلانا ہے۔ اگلے دن پھر اسی پانی کے اوپر پڑھائی کرنی، تھوڑا سا پانی اور ڈال کے بڑھا لینا ہے۔ یوں 7 دن یہ عمل کرنا ہے، اور 7 کیا کرنا ہے؟ لوگوں کا حق کھانا ہے، صدقہ دینا ہے، صدقہ